بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:05 پر ملک کے معروف دینی واسطی تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ آپ کے بہت سارے سوالات، ان کے بہت سارے جوابات مستند مفتیان کرام کے توسط سے آپ تک پہنچتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ مستند مفتیان کرام کا ایک پینل موجود ہے۔ ان کے سامنے آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات ہم رکھیں گے اور ان کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہماری یہ کوشش ہمیشہ کی طرح آج بھی ہوگی کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات ہم آج کے اس پروگرام میں شامل کر سکیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے سوال کو کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے وہ سوال، یا کسی وجہ سے اس کو آج کے پروگرام میں شامل نہیں کیا جا سکا، تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، بالکل مایوس نہیں ہونا، بلکہ اس نیت کے ساتھ اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہنا ہے کہ اگر ہمارے کسی سوال کا ہمیں جواب نہیں ملا تو ہمیں اور بہت سارے ایسے سوالات کے جوابات مل رہے ہیں جو ہماری یقیناً ضرورت ہیں، اگرچہ ہمیں ان کا ادراک نہیں ہے۔ اور یہ اگر ہم اس ٹرانسمیشن سے جڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اس علمی اس مجلس کے فضائل کا استحضار ہونا بہت ضروری ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت حدیث شریف جو ہے وہ نظر سے گزری۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ اس پروگرام کے ساتھ ہمارا جڑے رہنا، مفتیان کرام سے دینی رہنمائی حاصل کرنا، ان سے دین کے مسئلے سمجھنا، افادے اور استفادے کے سلسلے کو قائم رکھنا، یہ خدا کی طرف سے ہمارے ساتھ ایک بھلائی کا معاملہ ہے۔ تو ہمیں اس کا ادراک اگر رہے تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہوگا، ہمیں کوئی مایوسی اور ناراضگی نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سنن دارمی میں یہ روایت ہے، فرماتے ہیں انما شفاء العی السؤال، لا علمی کا علاج صرف اور صرف سوال کرنا ہے۔ ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے، ہر مرض کا کوئی نہ کوئی اس کی دوا ہوتی ہے۔ لا علمی بھی ایک مرض ہے، لا علمی بھی ظاہر ہے ایک انسان کو لاحق ہونے والی ایک کیفیت ہے، اور اس کا علاج صرف اور صرف سوال کرنا ہے۔ آپ جو سوال کرتے ہیں یہ آپ کی لا علمی کا علاج ہے، ہم جو مفتیان کرام سے جواب جانتے ہیں یہ ہماری لا علمی کا علاج ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان فضائل کے استحضار کے ساتھ، اس پروگرام کے ساتھ، اس افادے اور استفادے کے اس سلسلے کے ساتھ تا دیر جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے معزز مہمانان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد صاحب، شیخ الحدیث ہیں، رئیس دارالافتاء ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، ساتھ ہی ساتھ آپ جامعۃ الرشید کراچی کی مرکزی شورا کے اہم رکن بھی ہیں۔ آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی فیصل احمد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، ساتھ ہی ساتھ آپ معاون مسئول ہیں شعبہ تخصصات جامعۃ الرشید کراچی کے، LLB کیا ہوا ہے، MBA کر رکھا ہے ماشاءاللہ سے۔ تو آج کن دو معزز مہمانان کے ساتھ اس مجلس کا باقاعدہ آغاز آپ کے سوالات کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال شامل کریں گے، اور سوال پہلا پوچھا ہے جی فاروق صاحب نے ملائیشیا سے۔ مفتی محمد صاحب وہ یہ پوچھتے ہیں، کیا مسلمان بت پوجنے والے کے ہاں نوکری کر سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوکری ہر شخص کے پاس کی جا سکتی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ اس ملازمت کے دوران اسے کسی ناجائز کام کا حکم نہ دیا جائے، جیسے بت اٹھا کر لانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یا اسی طریقے سے شراب اٹھانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، یا خنزیر کا گوشت کسی کو پیش کرنا، اسے منتقل کرنا، یہ ناجائز امور ہیں۔ ایسا کوئی کام نہ کرنا پڑے تو کسی کے پاس بھی ملازمت کی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے صلہ خان صاحبہ کا پیرس سے، اور وہ یہ پوچھتی ہیں جی کسی شخص کے والد یا والدہ کا انتقال ہو جائے اور وہ باہر ملک میں ہونے کی وجہ سے جنازے کے وقت نہ پہنچ سکے تو بعد میں ظاہر جب وہ آئے گا بعد میں تو ان کی قبر پر جانا لازمی ہے یا گھر میں بھی دعا وغیرہ کا اہتمام کر سکتا ہے؟ جی، قبر پر جانا لازمی تو نہیں ہے، دعا تو کسی بھی جگہ سے ہو سکتی ہے، ایصال ثواب بھی کسی بھی جگہ سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ اپنے والدین کی قبر پر آدمی نہ جائے۔
ظاہر ہے کہ اس تعلق کا اور اس قرابت کا جس مقدس رشتے سے وہ منسلک ہے، والدین سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہوتا اور اس کا کوئی بدل بھی دنیا میں نہیں ہے۔ تو اتنے مقدس رشتے کے ہوتے ہوئے یہ سوال بڑے تعجب کی بات ہے ہمارے لیے کہ کیا والدین کی قبر پر جانا لازمی ہے؟ بہت ساری چیزیں وہ شرعاً لازم نہیں ہوتی، واجب فرض کے درجے میں نہیں ہوتی، لیکن عرفاً اور اخلاقاً وہ ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ تو اپنے والدین کی قبر پر نہ جانا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی محرومی کی بات ہے، اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنے عزیز و اقارب کی، اپنے والدین کی قبر پر حاضر ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے اور ایصال ثواب کرتا ہے تو اموات کو پتہ چلتا ہے اور ان کو اس کے آنے سے خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ ہدایت ہے کہ جب آپ قبرستان جائیں، اپنے کسی عزیز و قریب کی قبر پر حاضری دیں تو آپ قبرستان میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَنَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ دعا پڑھیں۔ اس طرح کی اور دعائیں بھی منقول ہیں، اور اس کے بعد آپ پائنتی کی طرف سے آئیں اور قبلے کی طرف جا کر میت کے چہرے کے سامنے کھڑے ہوں۔ میت چونکہ قبلہ رخ ہوتی ہے تو وہاں چہرے کے قریب کھڑے ہوں، اور اگر بیٹھنا چاہیں تو میت کے ساتھ جس طرح کا تعلق رہا ہے، جتنا قریب کا تعلق رہا ہے، اس کے بقدر آپ فاصلے سے بیٹھیں، یعنی زندگی میں جتنا قریب اس کے بیٹھتے رہے ہیں اتنا ہی آپ قبر پر اس کے قریب بیٹھیں۔ تو یہ جو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ پائنتی کی طرف سے آئیں اور میت کے چہرے کی طرف آئیں، یہ اسی لیے کہ میت کو یوں کر کے پیچھے نہ دیکھنا پڑے اور وہ سامنے رہے۔ تو یہ آداب یہ بات بتاتے ہیں کہ اہل قبور کو آنے والوں کی کسی حد تک اطلاع ہوتی ہے، ادراک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ تو اس لیے والدین کی قبر پر ضرور حاضر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو آخرت میں درجات عالیہ نصیب فرمائے اور ان کی سیئات سے درگزر فرمائے، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جو حقوق اولاد کی طرف متوجہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاکم اللہ مفتی صاحب۔ اور مفتی فیصل احمد صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ شاہ رخ احمد صاحب کا سوال ہے کراچی سے۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مبارک ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ نیز یہ بات کہ جڑواں بچوں کی پیدائش کے بعد ماں پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، کیا یہ بات کسی حدیث میں، صحیح حدیث میں مذکور ہے یا نہیں؟ یہ دونوں باتیں جو انہوں نے پوچھی ہیں کہ پہلی اولاد اگر بیٹی ہو تو وہ مبارک، عورت مبارک ہے، اور اسی طریقے سے اگر جڑواں بچے پیدا ہو جائیں تو پھر جہنم سے برات ہو جاتی ہے۔ تو ولادت سے جو عورت کو تکلیف ہوتی ہے اس کے اپنے فضائل موجود ہیں، اور اسی طریقے سے بیٹی کا ہونا یہ بھی باعث رحمت ہے، اور یقیناً وہ عورت مبارک بھی ہے، لیکن یہ الفاظ جو ہیں یہ متداول کتب کے اندر مجھے نہیں ملے، تو لہذا اس کو حدیث سمجھنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ باقی ان کے فضائل بہت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، ان کا آخری وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اللہ کی تقدیر کے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جو خواتین تھیں ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو جہاد میں جانا چاہتے تھے اور ہم امید کرتے تھے کہ یہ شہید ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ شہید کس کو سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے شہید ہیں، اور 7 شہداء کا ذکر کیا۔ اس میں جو عورت جو ہے ولادت میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو بھی شہید کہا۔ تو ولادت کی تکلیف، اسی طرح حمل کی تکلیف، یہ سب چیزیں جو ہے موجب اجر ہیں، اور اگر وہ جڑواں بچے ہیں تو اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز صراحتاً کسی حدیث میں نہیں آئی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ صاحب۔ شوقی مکھن صاحب کا اگلا سوال ہے، سجدہ صاحب کا کیا طریقہ ہے؟ کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ تحیات پڑھ کر ایک سلام پھیرا جائے اور 2 سجدے کیے جائیں، پھر دوبارہ تحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرا جائے، یا کوئی اور طریقہ ہے؟ جی یہی طریقہ ہے، احناف کے یہاں یہی طریقہ رائج ہے، اور جو ایک سلام کر کے جو ہے 2 سجدے کیے جائیں، اس کے بعد دوبارہ تحیات اور درود شریف اور دعا پڑھی جائے، یہ طریقہ ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی۔ مصعب سیف اللہ صاحب کا سوال ہے لاہور سے مفتی محمد صاحب کی خدمت میں۔ وہ یہ پوچھتے ہیں جی کہ مکروہ وقت کے اندر اگر جنازہ آ جائے تو کیا نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، اگر جنازہ پہلے سے تیار ہو اور مکروہ وقت میں پڑھا جائے، مکروہ وقت سے مراد یہ ہے کہ جیسے فجر کے بعد طلوع آفتاب کے بالکل قریب، یا اسی طریقے سے عصر کے بعد جب سورج کی روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے اور زرد ہو جاتی ہے، تو یہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ تو اگر جنازہ اسی وقت تیار ہو کر آیا ہے تو پھر تو پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن اگر جنازہ پہلے سے تیار تھا اور جان بوجھ کر غفلت سے تاخیر کی گئی اور اس وقت میں پڑھا جا رہا ہے تو اس میں کراہت ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ صاحب۔ اور محمد یعقوب صاحب کا سوال ہے ٹیکسلا سے، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اجتماعی طور پر درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 بار پڑھنے کی جو روایات ہیں، کیا یہ درود پاک پڑھنا صحیح ہے؟ یعنی واجب ہے یا سنت ہے؟ حیثیت کیا؟ واجب تو نہیں اس کو کہہ سکتے، اور سنت بھی اس معنی میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی تاکید فرمائی ہو یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت فرمائی ہو اور ہمیشہ پڑھا ہو، ایسا تو نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے لیکن شدید ضعیف نہیں ہے، اور فضائل میں حدیث ضعیف سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے اور اس کی بڑی فضیلت منقول ہے۔ تو اس لیے اگر عصر کے بعد جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے یہ پوچھا کہ اجتماعی طور پر، تو انفرادی طور پر پڑھنا چاہیے، اجتماعی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ سلف صالحین سے نہ صحابہ اور تابعین سے، تو اس لیے انفرادی طور پر ہر آدمی پڑھے، اور جب نماز کے بعد سارے ہی پڑھ رہے ہوں گے یا اکثر پڑھ رہے ہوں گے تو صورتاً تو اجتماع ہو جائے گا، لیکن اس کو باقاعدہ اجتماع کی شکل دینا اور اس کا اہتمام کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ جو عبادت انفرادی ثابت ہے اس کو انفراداً ہی ادا کرنا چاہیے، اور جو عبادت اجتماعاً ثابت ہے اسے اجتماعی طور پر ہی ادا کرنا چاہیے۔ تو فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہی مسنون ہے، یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے، تو اس میں تو اجتماع وہ مفید ہے، مسنون ہے، بلکہ اس کی تاکید ہے، لیکن جو اس طرح کے اذکار اور ادعیہ ہیں وہ انفرادی طور پر کرنے ہی کی ترغیب ہے، اس لیے انفرادی طور پر ہر شخص کو پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ صاحب۔ مفتی فیصل احمد صاحب بنت جمال صاحبہ کا سوال ہے کراچی سے، اگر دوسری رکعت میں التحیات پڑھنا بھول گئے تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی؟ جی، دوسری رکعت میں اگر کھڑے ہو گئے اور التحیات نہیں پڑھ سکے تو اگر تھوڑا سا اٹھے ہیں اور ابھی کھڑے ہونے کے قریب نہیں ہوئے تو واپس بیٹھ جائیں، اور اگر کھڑے ہو چکے ہیں تو پھر اسی طرح نماز کو جاری رکھیں، آخر میں سجدہ سہو کریں، نماز ہو جائے گی۔ بہت شکریہ صاحب۔ ابراہیم خان صاحب کا سوال ہے، امریکہ میں چکن باکس پر نور الجبل کا اسٹیمپ لگا ہوتا ہے، آپ وضاحت فرما دیں کہ یہ حلال ہے یا مشتبہ ہے یا حرام ہے؟ نور الجبل کی جو معلومات انٹرنیٹ سے ان کی ویب سائٹ سے حاصل ہوئی ہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ ہینڈ سلاٹرنگ کرتے ہیں، میکینیکل نہیں کرتے۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ حلال فوڈ کاؤنسل آف USA جو ہے ایک معتبر ادارہ ہے، اس سے وہ سرٹیفائڈ بھی ہیں، تو کیونکہ وہ میکینیکل سلاٹرنگ بھی نہیں کر رہے اور ساتھ میں انہوں نے سرٹیفیکیشن بھی لے رکھی ہے، تو لہذا ان کا چکن جو ہے استعمال کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مصعب۔ اور مفتی محمد صاحب کی خدمت میں اگلا سوال ہے، اور سوال پوچھا ہے اخت محمد صاحبہ نے لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی محمد نام رکھنا کیسا ہے؟ محمد نام رکھنا تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی سے زیادہ بہتر نام اور کون سا ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ناموں کی خاص طور سے فضیلت بیان کی ہے، عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اکیلا محمد نام رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور لگانا چاہیے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، صرف محمد رکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پوری مماثلت ہو جائے گی، تو یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ اور بعض لوگ اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ جی جب ہم کسی کا اتنا مقدس نام رکھ لیتے ہیں پھر اس کو ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں یا برے الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، تو یا اس طرح کوئی گناہ گار نہ ہم ہوتے ہوں، تو اول تو کسی کو بھی برے الفاظ سے یاد نہیں کرنا چاہیے، گالی نہیں دینی چاہیے، اس سے احتراز کرنا چاہیے،
اور جب کسی کا نام آپ نے محمد رکھ لیا تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے اتنی بڑی فضیلت سے محروم نہیں ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم احتیاط کریں اور اپنی گفتگو میں ان چیزوں کا خیال رکھیں، نام ہی کی برکات سے محروم ہو جائیں تو یہ اچھا نہیں۔ بہت شکریہ مصعب۔ احتشام محمد صاحب کا سوال ہے اسلام آباد سے، کیا ایسی انگوٹھی پہننا جائز ہے جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا؟ جی ایسی انگوٹھی پہننا جائز ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ انگوٹھی پہن کر پھر وہ بیت الخلاء نہ جائیں اور اس کو کسی ایسی نجس جگہ میں نہ رکھیں اور اس کا اہتمام کریں کہ اس کے ادب کے خلاف کوئی ایسی صورتحال پیش نہ آئے، تو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز۔ جزاک اللہ مصعب۔ افضل صاحب کا سوال ہے جی سوات سے، اور مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں سوال پوچھتے ہیں جی، اگر کوئی سرکاری ملازم اپنا جی پی فنڈ نکال کر اس سے حج کرنا چاہے تو کیا یہ جائز ہے؟ سوال واضح نہیں ہوا، کیونکہ جی پی فنڈ سے قرضہ لیا جا سکتا ہے اور ان کا اپنا ہی پیسہ ہے جو وہاں پر موجود ہے، اور ادارے کی طرف سے اجازت بھی ہوتی ہے اس کو لینے کی، تو آپ کا اپنا پیسہ ہے یا قرضہ ہے، آپ اس کو لے کر حج کرنا چاہیں تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہت شکریہ مصعب۔ محمد عثمان صاحب کا اگلا سوال پوچھتے ہیں، آفس کی چیزیں مثلاً اسٹیشنری وغیرہ ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں، گنجائش ہے اس کی؟ دیکھیں، آفس کی چیزیں یا تو سرکاری ہوں گی، بیت المال کی ہوں گی، یا کسی وقف کی ہوں گی، یا یہ کسی اور شخص کی ہوں گی جو مالک ہے اس کاروبار کا، تو جس کی ملک میں وہ چیزیں ہیں یا جس ادارے کی ہیں وہ، اگر اس کی طرف سے اجازت ہے پھر تو جائز ہے۔ اگر اس کی طرف سے صراحتاً اجازت نہیں ہے لیکن دلالتاً اجازت ہے کہ اس پر عام طور پہ روک ٹوک نہیں ہوتی، بہت معمولی چیز ہے، تو معمولی چیز ویسے بھی یعنی آفس سے ہٹ کر بھی اگر کوئی شخص ایک دوسرے سے اگر لیتا دیتا ہے تو لوگ اعتراض نہیں کرتے، تو بہت ہی معمولی چیز ہے تو اس کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن باضابطہ ان چیزوں کو ذاتی استعمال میں لانا یا اس جگہ سے نکال کے لے جانا بغیر اجازت، اس کی اجازت تو بالکل نہیں ہو سکتی، تو اس نوعیت پہ ہوگا۔ اصل تو یہی ہے کہ یہ منع ہے، صحیح، اس لیے کہ آپ کا مال نہیں ہے۔ تو ہمارے ایک استاد ہیں وہ فرماتے تھے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ آپ کا مال نہیں ہے تو آپ کے لیے ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بحث اس میں نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی اجازت ہو یا نہ ہو، یہ بحث نہیں، تو اصل تو یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر صراحتاً کوئی اجازت ہو، کسی قانون کے تحت اجازت ہو یا کوئی عرف ہو، دلالت ہو جس کے موارث کوئی چیز نہ ہو، تو پھر گنجائش ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ اگلا سوال ہے جی مفتی محمد صاحب کی خدمت میں، معاذ صاحب پوچھتے ہیں کراچی سے، کیا اپنی جماعت کرانے سے پہلے مصعب اذان دینا پہلے یعنی اپنی الگ اذان دینا ضروری ہے؟ جی اگر مسجد کی جماعت نکل گئی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے تو اپنی جماعت کروا رہے ہیں، تو اگر محلے میں اذان ہو چکی ہے تو دوبارہ اذان دینا وہ مستحب ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسی جگہ میں اپنی جماعت کروا رہے ہیں کہ وہاں محلہ نہیں ہے یا محلے میں اذان نہیں ہوئی تو پھر اذان دینا سنت مؤکدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت عنایت مصعب۔ جاوید صاحب کا اگلا سوال ہے ہنگو سے، پوچھتے ہیں مسجد بنانے کے بعد اس کے حصے میں کنواں کھودنا جائز ہے یا ناجائز؟ جی اگر سوال کا مقصد یہ ہے کہ جو مسجد کا حال ہے، مسجد جو نماز پڑھنے کے لیے مختص کر دی گئی ہے، جس میں صفیں بنیں گی، لوگ نماز پڑھیں گے، اس میں کنواں بنانا چاہتے ہیں تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ ایک دفعہ جب وہ وقف ہو گئی اور اس کو مسجد کے لیے نماز کے لیے مختص کر دیا گیا تو اس میں اور کوئی ایسی چیز بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد ہے کہ مسجد کا احاطہ ہے، چار دیواری کے اندر بہت سارا حصہ ہوتا ہے، اس میں کچھ حصے میں مسجد بنتی ہے، کچھ حصہ وضو خانوں میں استعمال ہوتا ہے، کچھ حصہ ویسے کھلا پڑا ہوتا ہے، اس میں چمن وغیرہ ہوتا ہے یا ویسے ہی خالی چھوڑ دیا جاتا ہے اور بوقت ضرورت وہاں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں جب مسجد بھر جاتی ہے، تو اس احاطے کے اندر اگر کنواں بنانے کی ضرورت ہے تو اس کی اجازت ہے۔ جزاکم اللہ مصعب۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی ہمارے اس پروگرام کو جوائن کیا ہے اور آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، بہت آسان سا طریقہ ہے اس کا کہ فیس بک پر آپ جائیں گے اور فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے اور اسی پیج پر ہماری لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے، اس کا حصہ بن کر کومنٹ بار میں سوال تحریر کریں گے، جواب کا انتظار فرمائیں گے
اور سوال تحریر کرتے وقت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 2 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھیے. دوسرے نمبر پر فرقہ وارانہ اور سیاسی نوعیت کے سوالات سے ناظرین گریز کیجیے. اس سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور مفتیان کرام کا قیمتی وقت بھی بچایا جا سکے گا. اور اگلا سوال ہے اور مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں وہ سوال ہے. جی حمید اللہ صاحب پوچھتے ہیں کراچی سے، میں نے 30,000 کی موٹر سائیکل خریدی ہے اور 40,000 میں فروخت کی ہے، جس کی کہ 20,000 وصول کر لیے ہیں اور 20,000 ابھی باقی ہیں. اس میں کوئی سود کی صورت تو نہیں ہے؟ انہوں نے 30,000 کی خریدی اور 40,000 کی بیچ دی. تو اس میں تو کوئی سود کی بات نہیں ہے. البتہ یہ جو انہوں نے بیچا ہے، اگر تو یہ انہوں نے 40,000 کی بیچی اور 20,000 وصول کر لیا اور 20,000 کو مؤخر کر لیا تو یہ تو جائز ہے. لیکن اگر پہلے سے یہ طے تھا کہ یعنی ادھار بے ہو رہی ہے تو اس صورت میں ادھار کی مدت کا طے کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ان کو یہ طے کر لینا چاہیے تھا کہ یہ جو 20,000 ہیں یہ کب دیے جائیں گے. تو بہرحال جائز ہے، اس میں سود کی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مصعب ثناء اللہ حرب صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے سوال کر رہے ہیں، اگر امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو کیا نماز درست ہو جائے گی؟ جی، یہ نماز میں صورتوں کو ترتیب سے پڑھنے کا مسئلہ ہے. جی، تو صورتوں کو ترتیب سے پڑھنا یہ تلاوت کا واجب ہے اور نماز میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اگر فرض یا واجب نماز کے اندر کسی نے ترتیب کے خلاف قصدن کیا جان بوجھ کر تو یہ مکروہ ہوگا، اور اگر اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، بھولے سے کر لیا تو پھر یہ اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، پھر یہ جائز ہے. اور نفل نماز کے اندر اگر کسی نے قصدن بھی آگے پیچھے کیا تو اس کی بھی گنجائش ہے. بہت بہت شکریہ مصعب. اور مفتی محمد صاحب کی خدمت میں اگلا سوال ہے. سیف الرحمان صاحب پوچھ رہے ہیں ملتان سے، نماز میں عمل کثیر کسے کہتے ہیں مصعب؟ اس کی جامع معنی تعریف فرما دیں جس پر فتویٰ بھی دیا جا سکے. جی، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اس مسئلے میں بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں لوگوں کے درمیان اس سلسلے میں کہی جاتی ہیں کہ یہ عمل کثیر ہے، فلاں کی نماز فاسد ہو گئی. تو ایک اصولی بات سمجھ لینی چاہیے اور بہت آسان ایک تعریف ہے جو جامع اور معنی ہے، اور جتنی بھی دوسری تعریفیں کی جاتی ہیں یہ ان کو شامل ہے. وہ یہ ہے کہ نمازی نماز پڑھتے ہوئے اس طرح کی کوئی حرکت کرے یا بار بار حرکت کرے جس سے دور سے دیکھنے والا آدمی یہ سمجھے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، تو بس یہ عمل کثیر ہے. اسے دیکھ کر ظن غالب ہو کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے تو وہ عمل کثیر ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نماز کے دوران امامہ باندھنا شروع کر دے دونوں ہاتھوں سے، یا نماز کے دوران ازار بند باندھنا شروع کر دے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھنے والا اس کو یہ سمجھے گا کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. یا ایک آدمی نے نماز کی نیت باندھی اور بار بار حرکت کر رہا ہے، کبھی ٹوپی صحیح کر رہا ہے، کبھی کالر صحیح کر رہا ہے، کبھی داڑھی پر پھیر رہا ہے، اور جلدی جلدی یہ حرکت ہو رہی ہے، یعنی سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ جتنے وقت کی میں کہا جا سکتا ہے، اتنے وقت میں 3 دفعہ اگر اس نے حرکت کر لی تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز میں تو اتنی حرکت نہیں کوئی کرتا. تو یہ عمل کثیر ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مصعب. بنت صلاح الدین صاحب کا سوال ہے کراچی سے، پوچھتی ہیں جی کل یہ مسئلہ بیان ہوا کہ عام آدمی آگے کسی کو مسئلہ نہیں بتا سکتا. کل کی ٹرانسمیشن میں مفتی اسد اللہ شہباز صاحب نے مسئلہ بیان کیا تھا. ہم آپ کے پروگرام سے مسائل سیکھتے ہیں اور آگے بیان کر دیتے ہیں، جیسے زکوٰۃ کے مسائل، حلال فوڈ پروڈکٹس، نماز کے مسائل، بینکنگ کے مسائل. تو کیا ہم بھی گناہ گار ہوئے؟ کیا کسی کو غلط کرتے دیکھیں تو کیا خاموشی اختیار کریں؟ دیکھیں، جن عوام کو علماء کرام کی، مستند علماء کرام کی طویل صحبت حاصل ہوتی ہے اور وہ بار بار مسائل سن کر ایسے پختہ یاد کر لیتے ہیں کہ اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا، تو ان کو اگر کسی وقت میں ضرورت پیش آئے بتانے کی، کوئی آدمی پریشان ہو، اسے کوئی مستند مفتی نہ مل رہا ہو، یا وہ کوئی عمل کر رہا ہو اور غلط کر رہا ہو، تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے آپ اسے صحیح مسئلہ بتا سکتے ہیں. یہ اگر ایسا پختہ یقینی طور سے آپ کو معلوم نہیں ہے مسئلہ اور ذرا سا بھی تردد ہے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بتانا ٹھیک نہیں ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ایک تو وہ مسئلہ ہے کہ جو آپ نے کسی مسند عالم سے سنا، 1 سے زائد بار سنا اور آپ کو بالکل ایسے یاد ہے جیسے
سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، جیسے اس میں کوئی تردد شک نہیں ہوتا، ایسے اس مسئلے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو صحبت تو بڑی طویل حاصل ہے اور آپ نے بہت سارے مسائل مختلف اوقات میں سنے ہیں، لیکن آپ اپنے اوپر اعتماد کر کے تو ہر قسم کے مسائل لوگوں کو بتانا شروع کر دیں کہ جی میں سن رہا ہوں اتنے عرصے سے، تو میں نے سنا ہو فلاں وقت میں سنا تھا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں بہت غلطی کا احتمال ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ بعض اوقات کوئی مفتی جب بتاتا ہے تو وہ سائل کے پورے حالات سے واقف ہوتا ہے، اس کے پیش منظر سے واقف ہوتا ہے، اور اس کی روشنی میں وہ کوئی مسئلہ بتا رہا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات دوسرا آدمی سن کر وہ ہر صورتحال پر اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے عوام کو حتی الامکان مسائل بتانے سے گریز کرنا چاہیے۔ بہت ہی معمولی کوئی مسئلہ ہو اور وہ پختہ یقین ہو، اسے بہت اچھی طرح معلوم ہو تو بتانے میں حرج نہیں ہے، لیکن بہتر صورت یہی ہے کہ پھر بھی علماء سے تصدیق کر لی جائے۔ کسی ایمرجنسی میں کوئی مسئلہ بتانا پڑے اور پوری طرح یقینی طور سے معلوم ہو تو بتا سکتے ہیں۔ اس کا بھی ایک بہت آسان سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے اندر یہ تڑپ ہے کہ ہم آگے لوگوں تک یہ مسائل پہنچائیں، تو آپ جو بھی آپ کا حلقہ احباب ہے آپ ان تک اس ٹرانسمیشن کو، پوری ٹرانسمیشن کو شیئر کر کے بھی اس کار خیر میں حصہ ڈال سکتے ہیں اور اس خیر کے اس سلسلے کو لوگوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک آسان سی صورت ہے، اس سے آپ اس ممانعت سے بھی بچ جائیں گے جو مفتی صاحب ابھی ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ کو از خود مسائل بتانے کی نوبت کم آئے گی اور اس کار خیر میں بھی آپ کا حصہ ہو جائے گا۔ مفتی فیصل احمد صاحب سے اگلا سوال ہے، شیر علی صاحب پوچھتے ہیں سعودی عرب سے، ایک لڑکی نے 2 سال کی عمر میں کسی لڑکے کی ماں کا دودھ پیا ہے، تو وہ صرف اس لڑکے کی بہن ہوگی یا اس کے سارے بہن بھائیوں کی بہن ہوگی؟ لیکن جس خاتون کا دودھ پیا ہوتا ہے تو اس کی تمام اولاد، چاہے وہ اس کی نسبی اولاد ہو اور چاہے اس کی وہ رضائی اولاد ہو، یعنی ان بچوں نے بھی اسی کا دودھ پیا ہو، تو وہ سب کے سب جو ہے اس کے بہن بھائی بن جائیں گے۔ تو لہذا اس سوال میں جو صورت ہے کہ اس کے جو اپنے بچے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں اس کے بھائی شمار ہوں گے، صرف وہ بچہ جو دودھ میں شریک تھا صرف اس تک رضاعت جو ہے وہ انحصار اس کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ صاحب۔ محب اللہ صاحب کا سوال سوات سے پوچھتے ہیں، ایک عورت کا شوہر فوت ہوا جسے چند دنوں کے بعد دفنایا گیا، اس عورت کی عدت جب سے شمار کی جائے گی؟ جس دن فوت ہوا یا جس دن دفنایا گیا، کس دن سے عدت شمار ہوگی؟ جی، وفات سے عدت شمار ہوگی، دفنانے میں اگر تاخیر ہے تو اس کا اعتبار نہیں۔ بہت شکریہ مصعب۔ بنت عبداللہ صاحبہ کا سوال ہے انڈیا سے، مفتی محمد صاحب کی خدمت میں، جادو، کاروبار میں بندش، رشتوں کی بندش، نسل کی بندش، ان سب کی اصل میں حقیقت کیا ہے مصعب؟ پریشان ہیں ہم ان ساری چیزوں کو لے کر۔ دیکھیں، یہ بڑا ہمارے معاشرے کا ایک معرکۃ الآراء سلسلہ ہے، اس سلسلے میں افراط و تفریط ہو رہی ہے۔ بعض لوگ تو بالکل جادو کا، جنات کے اثرات کا سرے سے انکار کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بعض لوگ ہر چیز کو جادو کا اثر، ہر چیز کو جنات کا اثر سمجھتے ہیں، اور وہ شیطان اور جنات کو اتنا طاقتور سمجھتے ہیں کہ بس وہ تو ہمیشہ ہمیں پریشان رکھتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں بیمار رکھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جنات کے اثرات بھی قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جادو کے اثرات بھی قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے وہ آدمی اٹھتا ہے کہ جس کو شیطان نے بدحواس کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کسی کو بدحواس کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ ناس جو قرآن کریم کی آخری صورت ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس سے پناہ مانگی گئی ہے اس خناس سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ دلوں پر تصرف کرنے کی قدرت اللہ نے اسے دے رکھی ہے، تو جب دلوں پر وہ تصرف کر سکتا ہے، گناہ کا وسوسہ ڈال سکتا ہے، تو وہ دماغ پر، دوسرے اعضاء پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا،
اور اسی کے علاج کے طور پر قرآن کریم کی یہ دونوں آخری صورتیں نازل ہوئیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کو نقصان پہنچائیں، کسی پر اثر انداز ہوں، اسی طریقے سے جادو کسی پر اثر انداز ہو، لیکن اس کو ایک ہوا بنا دینا اور ہر چیز کو اسی کی طرف منسوخ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور پھر ہمارے معاشرے میں جس طرح کے جعلی عاملین کی بھرمار ہے، ان کے پاس اگر کوئی ایک دفعہ چلا جائے تو اسے اگر ذرا سا بھی کوئی جنات کا اثر نہ ہو، جادو کا اثر نہ ہو، تو بھی وہ زندگی بھر کے لیے ان کے پاس پھنس جاتا ہے. وہ اسے پیسے بھی بٹورتے ہیں، وہ خواتین کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں. تو اس طرح کے جعلی عملوں سے بچنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ آدمی مسنون اذکار کا اہتمام کرے. اور یہ جو 2 صورتیں ہیں آخری، اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص کو شامل کر لیا جائے، تو یہ احادیث میں بھی یہ وظیفہ وارد ہے کہ صبح و شام یہ 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھ لی جائیں. اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر تو پورے بدن پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک ہاتھ پھیر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. اسی طریقے سے صبح و شام کے جو مسنون اذکار ہیں ان میں بھی ان چیزوں کا ذکر ہے. اللہم انا نعوذ بک من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ ومن کل نفس حاسدہ. تو شیطان اور جنات سے بھی پناہ اس میں آ گئی، نظر بد سے بھی پناہ آ گئی، اور اسی طریقے سے حسد کرنے والوں کے شر سے بھی پناہ کی دعا آ گئی. تو اس طرح مسنون اذکار کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ جنات کے اثرات سے اور جادو کے اثرات سے حفاظت رہتی ہے. پھر بھی اگر کسی کو کوئی ایسا اثر ہو گیا تو اول تو یہ وہم نہیں کرنا چاہیے کہ ہر چیز کو جنات کا جادو کا اثر سمجھا جائے، لیکن اگر کوئی اثر ہو گیا تو کسی مستند متبع شریعت عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے اور ان سے مشورہ کرنا چاہیے. ان سے کوئی تعویذ بھی دیا جا سکتا ہے، دم بھی کروایا جا سکتا ہے. اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان فرماتے ہیں اور اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں. اور جو گناہوں سے نہیں بچتا وہ اگر تعویذ سے دم سے وقتی طور پر ٹھیک بھی ہو جائے تو اس سے بڑی مصیبت آئے گی، اس سے نکلے گا تو اور مصیبت آ جائے گی. تو اصل چیز ہے گناہوں سے بچنا، اور دوسرا تعویذ اور دم سے بھی زیادہ مؤثر چیز ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور مسنون اذکار کا اور ان صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی. انشاءاللہ. عزیز مفتی صاحب، ہم آج عصر کے بعد حضرت مرشد کی مجلس میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ بتایا، بڑی اہم بات اسی حوالے سے کہ جادو کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ انسان کو اپنے اعصاب پر تھوڑا سا قابو بھی رکھنا چاہیے. جتنا آپ کے اندر قوت مدافعت، آپ اپنی اس قوت مدافعت کو قابو میں رکھیں گے اور اس کو سامنے کھڑا کر دیں گے ان مصائب کے، ان پریشانیوں کے، اور وہ جو وہاں میں آپ کے وسوسے، تو جادو ٹونا بھی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حضرت مفتی رشید احمد صاحب بانی جامع رشید، ان کا انہوں نے ذکر فرمایا. کیا خیال ہے، ان پر جادو نہیں کیا ہوگا لوگوں نے، ان پر ٹونے نہیں ہوگا، لیکن وہ بڑے ہمت اور جرت سے کہتے تھے آئے کوئی جادوگر آتا ہے تو کوئی لائے میرے پاس جنات لاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے جس طرح آپ نے بھی فرمایا. جی اس کا بہت اثر پڑتا ہے کہ وہ ہر چیز میں جب آدمی وہم کرنے لگتا ہے تو پھر ہر چیز اثر انداز بھی ہوتی ہے. اور جب آدمی ذرا مضبوطی دکھاتا ہے تو مضبوط اعصاب والوں کو ہر چیز کا اثر کم ہوتا ہے. اور جسمانی عام بیماریوں کا بھی یہی حال ہے. اسی طریقے سے اس طرح کے اثرات کا بھی یہی ہے کہ جب تک آدمی خود مضبوط اعصاب کا ہو تو اس پر یہ چیزیں کم اثر انداز ہوتی ہیں. اور کمزور ہو، ہر چیز کے سامنے ہتھیار ڈال دے تو پھر ہر چیز اسے پریشان کرتی ہے اور اثر انداز ہوتی ہے. جی بہت شکریہ مصعب. محمد طیب عثمان صاحب لاہور سے، نو مولود بچہ یا بچی کا نام رکھنے کا سنت طریقہ کیا ہے مصعب؟ جی نو مولود بچے کا نام رکھنے کا سنت طریقہ کوئی خاص منقول نہیں ہے، بس نام رکھنا چاہیے. تو اس کے لیے کوئی خاص اہتمام کرنا کہ پوری مجلس کوئی بلائی جائے، کوئی اجتماع بلایا جائے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ ان کو پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ کس طرح کے نام رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں اب رواج شروع ہو گیا ہے کہ وہ نیا سے نیا نام رکھنا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات اتنے محمل اور واہیات نام رکھتے ہیں جن کا معنی غلط بنتا ہے یا بالکل کوئی معنی بنتا نہیں ہے. تو اس لیے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ کس طرح کے نام رکھے جائیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. سب سے زیادہ پسندیدہ نام اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. وَأَصْدَقُهَا الْحَارِث وَحَمَّام، اور جو سب سے اچھے نام ہیں وہ حارث
اور حمام ہے، تو یہ نام رکھنے چاہیے. اور یہ فرمایا اقبحها حرب و مرہ، جو سب سے کبھی نام ہے، برے نام ہے، وہ حرب اور مرہ. حرب کے معنی ہے جنگ اور مرہ کے معنی ہے کڑوا. تو جس کے بھی غلط معنی ہوں اس سے بدفعلی لی جا سکتی ہو، ایسے نام رکھنا آپ نے پسند نہیں فرمایا. اور بعض اس طرح کے نام آپ نے تبدیل بھی فرمائے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام انہوں نے آسیہ رکھا، تو آسیہ کے معنی نافرمان. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام آسیہ نہ رکھے، اس کا نام برہ رکھے، نیک عمل کرنے والی. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو ان کا نام حرب رکھا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، حرب نام نہ رکھا جائے، حسین نام رکھا آپ نے. تو اس طرح اچھے نام رکھنے چاہیے. اور بعض روایات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تسموا باسماء الانبیاء، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ناموں پر نام رکھا کرو، اور فرشتوں کے ناموں پر نام نہ رکھا کرو. کسی نے پوچھا کہ آپ کے نام پر نام رکھ سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرے نام پر نام رکھ سکتے ہو، البتہ میری کنیت اختیار نہ کرو. تو یہ جو اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر، صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھنے چاہیے. اور اگر کوئی ان سے ہٹ کر بھی نام رکھنا چاہتا ہے تو کم از کم اس کے معنی کا خیال رکھے، اور علماء سے پوچھ لیا کرے کہ میں یہ نام رکھنا چاہتا ہوں تو یہ مناسب ہے یا نامناسب ہے. بہت بہت شکریہ مصعب. ناظرین کرام، میں ہاں البتہ اتنی بات ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو، اس کے بال کاٹو اور اس کا نام رکھو. لیکن اگر کوئی اس سے پہلے رکھ لے تو بھی یہ سنت کے خلاف نہیں ہے، پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن 7ویں دن ضرور رکھ لینا چاہیے. بہت شکریہ مصعب. اور میں اپنے ناظرین کرام کے لیے اپنے اساتذہ کی اجازت سے ایک بات اپنی کم علمی کا اعتراف کے ساتھ وہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو گزشتہ بات ہم نے کی اس میں بہت سارے حضرات ہی شاید ان کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ مفتی رشید احمد صاحب کیوں کہتے تھے کہ کوئی آئے، کوئی مجھ پر جادو کر دکھائے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اتنی بڑی ہستی، کائنات کی سب سے بڑی ہستی، ان پر بھی جادو کے اثرات ہوئے. تو اس کے متعلق ہم نے اپنے اساتذہ سے ہی سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے معاملات ان کے ساتھ امت کی فلاح کے لیے اور امت کی آگے تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جوڑے تاکہ امت کو ان سے تعلیم ملے. اور جادو کا اثر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر انداز ہونا جادو کا، وہ بھی ایک تعلیم ہی تھی. اور اس تعلیم کا یہی جو مصعب نے ارشاد فرمایا کہ معوذتین ان کو اللہ تعالیٰ نے بطور علاج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو ظاہر ہے جو حضرات، جو انبیاء کے وارث علماء کرام، جو انبیاء کے حقیقی وارث ہیں، جن کا تقویٰ، جن کی طہارت، جن کے شب و روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ اپنا علاج بھی حضور کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں. تبھی تو پھر وہ یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس بنیاد پہ ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی لائے اثر کر دکھائے، تو پھر وہ اثر اس لیے نہیں ہوتا ہے. بہرحال مفتی فیصل احمد صاحب، سوال ہے شوقی مکھن صاحب کا، پوچھتے ہیں اویسٹر ساس جو کھانوں میں ڈالتے ہیں کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کو سوس پڑھتے ہیں، اگر ساس پڑھیں تو پھر ساس کچھ اور بالکل متاثر ہو جائے گا. اچھا، تو یہ جو اویسٹر سوس ہے یہ بنتی ہے ایک سمندری سیپی کے اندر کیڑا ہوتا ہے، اس سے بنتی ہے. اور سمندر کے بارے میں ضابطہ یہ ہے احناف کے ہاں کہ مچھلی کے علاوہ جتنے بھی اس میں جانور ہیں، حیوانات ہیں، وہ پاک تو ہیں لیکن وہ حلال نہیں. ٹھیک. تو لہٰذا اگر اس سوس کو کھانے میں ڈالا جائے تو گویا کہ آپ ایک حرام چیز اس کے اندر داخل کر رہے ہیں. تو یہ داخل کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. البتہ حرمت کی کئی وجہ ہوتی ہیں. کبھی کوئی چیز حرام ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی ناپاکی ہوتی ہے، کبھی اس لیے وہ حرام ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی ضرر ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو حرمت کی وجہ ہے وہ استخباث ہے کہ انسان کو گھن آتی ہے اس سے. تو اس استخباث کی وجہ سے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں اس میں ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بہت ہی معمولی مقدار میں ہو اور بقیہ سارا کھانا بالکل حلال ہے تو اس صورت میں اس کی گنجائش دی جاتی ہے، اور اگر وہ زیادہ مقدار میں ہو تو اس سے منع کیا جاتا ہے. جیسے اس کی سادہ مثال اگر ہم لیں تو اگر کسی کھانے کے اندر مکھی گر گئی تو اگر وہ کھانا بہت سارا ہے، دیگ ہے پوری، اس کے اندر 1 یا 2 مکھیاں گر گئی ہیں
تو اس دیگ کو ضائع کرنا مناسب نہیں ہے. تو اور استقباس بھی اس میں نہیں ہے. گھن انسان کو نہیں آتی کیونکہ کھانا بہت سارا ہے, اس میں ایک طرف جو ہے تو جہاں پر مکھی ہے وہاں سے اٹھا کے پھینک دیا اور باقی کھانا جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ وہ بہت ساری مکھیاں گر گئیں, یا چائے کے اندر جو چائے بن رہی تھی اس میں 2-3 مکھیاں گر گئیں اور اس کا رس بھی نکلا ہے پک کر, تو ظاہر ہے اس سے انسان کو گھن آتی ہے, تو وہ ناجائز ہو جائے گا, اس چائے کا پھینکنا ضروری ہوگا. تو یہاں پر بھی کیونکہ یہ چیز ہے تو ناجائز, لہٰذا اس کا گھر میں استعمال کرنا منع ہے. آپ خود اپنے کھانوں میں اس کو نہ ڈالیں. لیکن اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور آپ کو شبہ ہے کہ وہاں پر چائنیز کھانے کے اندر یہ بھی ڈلا ہوگا اور اس کی مقدار بہت تھوڑی ہوگی, اصل کھانا بہت زیادہ ہے, تو اس صورت میں اس کے کھانے کی گنجائش ہو سکتی ہے. بہت شکریہ مصعب. اور یاسین ارشد صاحب کا سوال ہے کراچی سے, کمپیوٹر گیمنگ زون کا کام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں, کمپیوٹر گیمنگ زون کا مطلب جو معروف ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ویڈیو گیم کی دکانیں کھولی جاتی ہیں یا کمپیوٹر کیفے کھولے جاتے ہیں, اسی طریقے سے کمپیوٹر یعنی کمپیوٹر کیفے کھولا جائے, لیکن اس میں مقصد یہ ہو کہ گیم چلائے جائیں اور بچے یا جو بھی لوگ ہیں وہ آ کر اس کو کھیلیں. تو پہلی بات تو ہم یہ کر لیں کہ یہ پسندیدہ ہے یا نہیں. یہ پروفیشن پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ایک طرح کی ایڈکشن ہوتی ہے. جو کھیلتے ہیں وہ کھیلتے ہی چلے جاتے ہیں, ان کو نشہ سا ہوتا ہے, اور آپ کا کیونکہ کاروبار ہے تو آپ اس نشے کو بڑھانے ہی کی کوشش کریں گے, آپ اس کو ظاہر کم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. تو یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کسی ایسے جس کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, صرف آپ اس کو انٹرٹینمنٹ میں ایسا منہمک کرتے ہیں. تو اس قسم کا کوئی پروفیشن اختیار کرنا یہ مناسب نہیں. حرام میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن مناسب نہیں. پھر اگر کسی نے یہ کیا ہے تو اس میں پھر مزید ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ گیم کس نوعیت کے ہیں, کیونکہ آج کل 3D میں گیمس آ رہے ہیں اور اس میں جو ہے خواتین بھی مختلف قسم کے یعنی اوریاں لباس کے اندر ہوتی ہیں, یا اس کے اندر کوئی تھیم ایسی ہوتی ہے جس کے اندر مسلمانوں کو گویا مار رہے ہیں, دہشت گردوں کو مار رہے ہیں, تو اس طرح کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے جس سے بچے کا نفسیاتی طور پہ ایک ذہن بدلتا ہے. اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. یا اس کے اندر کوئی اور اس طرح کی خرافات ہیں, کوئی جوئے کا سلسلہ ہے, اندر جوا دکھا رہے ہیں یا کچھ دکھا رہے ہیں. تو اس پر منحصر ہوگا کہ کون سے گیمز آپ استعمال کر رہے ہیں. اگر وہ گیمز ایسے ہیں جس میں خواتین کی تصویریں آ رہی ہیں, اور اب وہ تصویریں ہیں تو وہ کارٹون, لیکن وہ حقیقی خاتون سے بھی زیادہ اس کو خوبصورت بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور لباس خراب کیے جاتے ہیں, تو اس قسم کی چیزیں اس کے اندر ہوں, یا میوزک بہت زیادہ ہو, یا اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ جوئے کا وہ دکھایا جا رہا ہو, یا کوئی بھی حرام چیز جو کہ عام دنیا کے اندر حرام ہے وہ اس کے اندر اگر پیش کی جا رہی ہے اور اسی کو گیم بنا کے کھیلا جا رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کا گیم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر گیم اسی قسم کے ہیں آج کل, اور تو اس وجہ سے یہ پروفیشن ویسے بھی پسندیدہ نہیں ہے, اور پھر اس میں جب آپ جائیں گے تو شاید آپ احتیاط نہ کر پائیں. تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے اور کسی جائز کام کے اندر اپنا پیسہ لگانا چاہیے. بہت شکریہ مصعب. فیض الرحمان صاحب نواب شاہ سے پوچھتے ہیں مفتی محمد صاحب سے, کیا دوران نماز زکام کی وجہ سے ناک پہنچنا جائز؟ جی, بعض اوقات اس کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اگر بہت تیز نزلہ ہو رہا ہو تو اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اتنا شدت کا نزلہ ہے اور اسے بار بار صاف کرنے کی نوبت آتی ہے تو اس سے آس پاس کھڑے ہونے والے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو ہمارے حضرت والا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے تھے کہ جب لہسن کھا کر وہ مسجد میں نہ جانا یہ جائز نہیں ہے, مکروہ ہے, اس لیے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اگر کوئی ایسی بیماری آدمی کو ہو جائے, جیسے کوئی بعض اوقات زخم خراب ہو جاتا ہے اور اس سے بو بھی آنے لگتی ہے, تو ایسی صورت میں دوسروں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, تو ایسا عذر ہو تو پھر آدمی سے جماعت ساقط ہو جاتی ہے. پھر وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے, یا گھر میں اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہو تو اپنے گھر کے افراد کا معاملہ اور ہوتا ہے, اور عام مقتدیوں کا, عام نمازیوں کا معاملہ اور ہوتا ہے, تو وہ گھر میں جماعت سے نماز پڑھ لے. اسی طرح اگر نزلے کی شدت اتنی ہے کہ مسلسل بہہ رہا ہے اور بار بار صاف کرنے کی نوبت آ رہی ہے تو یہ چیز بھی دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہے. تو ایسی شدت ہو تو آدمی اگر مسجد میں نماز میں شریک نہ ہو تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. اگر قابل تحمل ہے اور اتنا شدید نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے ایذا کا باعث بنے
تو پھر آدمی اپنے انگلیوں کے درمیان ٹیشو پیپر رکھ لے یا کوئی چھوٹا رومال رکھ لے اور عمل کثیر کیے بغیر وہ اگر ناک پونچھ لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہت مناسب مفتی صاحب، عدنان صاحب کا سوال ہے جدہ سے، میری عمر 40 سال ہے لیکن میرا عقیقہ نہیں ہوا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے بھی کرنا چاہیے، آپ کی 40 سال عمر ہے، میری 50 سال عمر ہے، تو ویسے عقیقہ تو بچپن ہی میں کیا جاتا ہے، معروف بھی یہی ہے اور حدیث کے الفاظ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کریں۔ لیکن اگر کوئی 7ویں دن نہیں کر سکا اور 14ویں دن کر لے، 21ویں دن کر لے، لیکن اگر قریب بھی مدت میں نہیں کر سکا تو وہ بچہ جوان ہو گیا تو جوانی کی حالت میں بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی کا 40 سال یا 50 سال تک بھی عقیقہ نہیں کیا گیا تو وہ اگر اس عمر میں بھی عقیقہ کر لے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کوئی اچھا ہے، کچھ لوگوں کو گوشت کھانے کو مل جائے گا، گھر کے افراد بھی خوش ہو جائیں گے اور ایک خوشی کا سما پیدا ہوگا، تو اچھی بات ہے کرنے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی صاحب۔ تقی صاحب کا سوال ہے کراچی سے، کیا بکرے کے بجائے بکری کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، حدیث میں شات کے الفاظ آتے ہیں اور شات دونوں کو شامل ہے، وہ بکرا پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور بکری پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو بکرا کر لیں، بکری کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح ہے جی صاحب۔ اور عمر علی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں مفتی فیصل احمد صاحب، جمعہ کی دوسری اذان امام جب ممبر پر بیٹھا ہو تو اس کے سامنے دینا ضروری ہے یا اسے علیحدہ جگہ میں بھی دی جا سکتی ہے؟ جی سامنے دینا مسنون ہے، ٹھیک ہے، اور علیحدہ کہیں دیں گے تو ادا تو ہو جائے گی لیکن سنت پہ عمل نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ وزیر خان صاحب کا سوال ہے سعودی عرب سے، نماز کی نیت زبان سے پڑھنا ضروری ہے یا دل میں ارادہ کافی؟ لیکن نیت تو کہتے ہی دل کے ارادے کو ہیں، الفاظ سے اس کا ویسے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن الفاظ کہنے سے انسان کو بعض دفعہ اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے نیت کر لی ہے۔ صحیح۔ تو کسی آدمی کو اگر صرف نیت کرنے سے اطمینان ہو جاتا ہے اور اس کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو صرف دل کی نیت کرنی چاہیے، لیکن بعض دفعہ انسان وہمی ہوتا ہے اور اس کو جب تک الفاظ نہیں کہتا اس کو یقین نہیں آتا، تو اس وقت اگر وہ الفاظ کہنا چاہے تو اس کو ضروری نہ سمجھے لیکن اپنی مجبوری سمجھ کے اگر اس طرح کر لے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس کی نیت ٹھیک ہو جائے گی۔ شکریہ صاحب۔ آخری سوال آپ سے، یہ میرے خیال ہے قاسم صاحب کا ہانگ کانگ سے سوال ہے، روزہ ٹوٹنے کے کفارے میں اگر کسی غریب فیملی کو 60 مسکینوں کے کھانے کے بقدر رقم دے دی جائے تو کفارہ ادا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں روزہ اگر ٹوٹ جائے تو 60 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں، تو اصل یہ ہے اگر کوئی نہ رکھ سکے تو پھر یہ مرحلہ آئے گا کہ کسی کو کھانا کھلانا ہے، تو لہذا جب جوان ہیں یا اتنے بوڑھے نہیں ہیں کہ روزے رکھ سکتے ہیں تو اس صورت میں روزہ ٹوٹنے پر 60 روزے بطور کفارہ کے اور ایک روزہ بطور قضا کے رکھنا ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ اور مفتی محمد صاحب، قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اگر کوئی بات کرے تو بعد میں تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ پہلا والا کافی؟ جی اگر درمیان میں بات چیت کر لی تو دوبارہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنے چاہیے، مستحب یہی ہے۔ صحیح۔ آخری سوال ہے جی، ہدایت اللہ صاحب پوچھتے ہیں عمر کوٹ سے، برسی منانا یا قبر پر پھول رکھنا جائز ہے شرعاً؟ جی برسی بنانے کی ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے اور ہمیں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ قبر پر پھول رکھنا کیسا ہے، تو اس کی بھی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ رسم بھی غیروں کے ہاں سے ہماری طرف آئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں پر کھجور کی شاخیں گاڑی تھیں، بعض لوگ اس کو استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اس طرح کے پھولوں کی چادر چڑھانا یا اس کے اوپر پودے لگانا اس کو وہ مسنون سمجھتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ اگر یہ مسنون ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اتنی بڑی تعداد تھی تو وہ اپنی قبروں پر یہ پھول رکھواتے یا پودے لگواتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عمل کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی تو ان سے عذاب میں تخفیف رہے گی،
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گویا فضیلت عطا کی گئی اور آپ کو خصوصیت عطا کی گئی کہ آپ کے ہاتھ کی برکت سے یہ تخفیف عذاب میں رہے گی، تو باقی کسی کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے. اسی لیے آپ نے امت کو حکم نہیں دیا، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل نہیں کیا. تو اس لیے اس کو مسنون سمجھنا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جی معزز مہمانان، مفتیان کرام کا، تمام ناظرین و سامعین کا. اور پروگرام کا وقت آج کا جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور آپ سے آج کے اس پروگرام کے اس اختتامی لمحے میں اس پیغام کے ساتھ اجازت لیتے ہیں کہ اپنے گھر کو، اپنے گلی محلے کو، آس پاس کے پورے ماحول کو صاف رکھنے کی کوشش کریں. حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے ظاہر کو صاف کر لے تو ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا باطن خود بخود صاف کر دیں گے. تو اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے، کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.